اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لڑائی کے لیے للکارا، اس نے بابل کا ایک اونچا مینار بنوایا، اس نے مشرق سے مغرب تک کی اپنی حکومت قائم کی، اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں ہر چیز کا مالک ہوں۔ جو لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا وہ کون تھا؟ وہ ظالم بادشاہ نمرود تھا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب جہالت اور گمراہی اپنے عروج پر تھی اور نمرود پوری طرح سے گمراہ ہو چکا تھا۔ تب اللہ نے نمرود کو کس طرح اذیت دیتے ہوئے ہلاک فرمایا، چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، جس کا نام ہے Those who challenge Allah, what has happened to them۔ دوستو، نمرود عراق کا بادشاہ تھا۔ دوستو، نمرود نے اللہ کو لڑائی کے لیے للکارا۔ اس نے بیبیلون میں ایک بہت اونچا مینار بنوایا تھا۔ اس نے مغرب سے مشرق تک اپنی بڑی سلطنت پھیلائی تاکہ ان زمینوں پر حکومت کر سکیں۔ دوستو، یہ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ اس دور میں ظالم اور گمراہ نمرود نے خود کی خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس وقت جہالت اور گمراہی اپنے چرم پر تھی اور نمرود پوری طرح سے گمراہ ہو چکا تھا۔ وہ خود کو ہر چیز کا مالک کہتا اور لوگوں سے خود کی عبادت کرواتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گمراہ بادشاہ نمرود کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نمرود کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ تب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تب نمرود نے گھمنڈ میں کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جیل سے 2 غلاموں کو لایا جائے، جس میں ایک کو مار دو اور دوسرے کو چھوڑ دو۔ تب نمرود بولا، دیکھو میں نے بھی زندگی اور موت دی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو کیا تو اسے پشچم سے نکال سکتا ہے؟ نمرود چپ رہا، اس کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے اور جھکنے کے بجائے وہ اور بھی زیادہ غصے اور گھمنڈ میں بھر گیا۔ نمرود بولا، اگر کوئی خدا ہے تو میں اس خدا سے لڑائی کروں گا۔ نمرود نے اپنی فوج سے کہا، ہم سبھی تیروں کو آسمان کی طرف چلائیں گے، ادھر سے ہی ابراہیم کے پاس وحی آتی ہے۔ پھر وہ بدنصیب گمراہ نمرود بولا، تو خود کو اللہ کہتا ہے، اگر تو واقعی ہے تو میں تجھے چنوتی دیتا ہوں۔ اور نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، تو آگ نے انہیں ذرا بھی نہیں جلایا۔ اس بڑے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی نمرود نہ تو توبہ کر سکا اور نہ ہی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا سکا۔ تب نمرود نے گھمنڈ میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اللہ سے کہہ دو کہ نہ میں اس سے ڈرتا ہوں اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ نمرود بولا، اگر وہ آسمان کا خدا ہے تو میں زمین کا خدا ہوں، کیونکہ پوری دنیا مجھ سے خوف کھاتی ہے۔ نمرود بولا، اگر وہ خدا ہے تو اس کی فوج کہاں ہے؟ میں اسے جنگ کے لیے بلاتا ہوں۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نمرود کو ایک مقرر جگہ پر بلاؤ جہاں میں اس سے جنگ کروں گا۔ تب اللہ نے اپنی سب سے کمزور اور حقیر مخلوق مچھروں کی فوج نمرود کی فوج سے لڑنے کے لیے بھیجی، اور جب اللہ کی کمزور اور حقیر مخلوق نمرود سے لڑنے آئی تو آسمان کالا ہو گیا۔ مچھروں نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا، وہ ان کی آنکھوں، کانوں اور منہ میں گھس گئے اور آدھے گھنٹے میں پوری فوج تباہ ہو گئی اور نمرود ایک قلعے میں چھپ گیا۔ اور ایک لنگڑا مچھر جو اڑ نہیں سکتا تھا اللہ سے کہنے لگا، یا رب، میں کیا اتنا بد نصیب ہوں کہ تجھ سے دشمنی رکھنے والے پر حملہ کرنے کا موقع بھی مجھے نہیں ملا۔ اللہ نے فرمایا، جا تو اس کافر کو ختم کرے گا، اور وہ نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ کو کھانے لگا۔ اب نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا وہ درد میں تڑپنے لگا، سر دیواروں سے مارتا، زمین پر لوٹتا اور اپنے غلاموں سے کہتا، میرے سر پر ہتھوڑا مارو۔ گھمنڈی خدا کہلانے والا اب اپنے ہی نوکروں سے پیٹا جا رہا تھا۔ یہ درد 400 سال تک چلتا رہا۔ ایک دن ایک نوکر نے زور سے وار کیا اور نمرود کی شیطانی روح اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس انسان کو جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اور اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی؟ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ گھمنڈ، خود پرستی اور ظلم کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ نمرود نے خود کو خدا کہا مگر اللہ کی کمزور مخلوق سے ہار گیا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، علم، دولت، طاقت، سب کچھ اللہ کی دین ہے۔ میں کچھ نہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ایسی سوچ ہمیں گھمنڈ سے بچائے گی۔ اے اللہ، ہمیں گھمنڈ اور گھمنڈی ہونے سے بچا اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیری رحمت کے طلبگار بنے رہیں اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین۔